کو دیکھیے، یونیورسٹی کی مثال دے دوں. یونیورسٹی میں سب سے پہلا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ لیکچرر. تعلیم میں اس سے اوپر اٹھے گا تو ریڈر، اس سے اوپر اٹھے گا تو اسسٹنٹ پروفیسر، اس سے اوپر اٹھے گا تو ایسوسیٹ پروفیسر. پروفیسر کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے علمی اعتبار سے. لیکچرر ہی میں اگر یہ شرط ہو کہ اس کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، اگر لیکچرر کے لیے شرط ہو کہ اس کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، کم سے کم 7-8 پبلشڈ ورک ہونا ضروری ہے، کم سے کم 12-15 پبلشڈ ریسرچ آرٹیکلز ہونے ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تعلیمی تجربہ بھی ضروری ہے. یہ سب اگر ضروری ہے لیکچرر کے لیے. اب آج کل ہوتا یہ ہے، اب یہ ہے دل کی، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے. علم ایک کمال نفس ہے، علم کمال نفس انسانی ہے، علم کمال نفس بشری ہے. لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، کمال نفس کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکچرر بننے کے لیے. تو پی ایچ ڈی کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت سے پی ایچ ڈی ہو جائے تاکہ مجھے لیکچررشپ مل جائے، ملازمت مل جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو واقعاً داد تحقیق دیں. ہوں گے چند ہوں گے، ورنہ عام طور پر کیا ٹرینڈ ہے کہ بس ہمیں کسی صورت سے پیپر سبمٹ کرنا ہے، تھیسس سبمٹ کرنا ہے، کسی صورت سے ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کیا. اور صرف اپنے ملکوں میں نہیں، انٹرنیشنل یہ مسئلہ، یہ بیماری انٹرنیشنل ہے. علم کو کمال نفس کے لیے حاصل کیجیے. خیر، تو جب شروع میں یہ ہوتا ہے کتابیں لوگ مرتب کرتے ہیں تاکہ لیکچررشپ حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اس کا جب ریڈرشپ کا انٹرویو نزدیک ہوتا ہے تو پھر جلدی دوڑ دھوپ کے کتاب بنانا شروع کرتے ہیں. کتاب لکھنا اور ہے، کتاب بنانا اور ہے. کتاب بنا لیتے ہیں کہ بھئی جب ہم لیکچررشپ کے انٹرویو میں آئے تھے تو ہمارے پاس 6 کتابیں تھیں، اب ماشاءاللہ 12 کتابوں کے ہم مصنف ہو گئے ہیں. اور اسی طرح پروفیسر ہونے تک وہ کتابوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، سیاہ کاغذوں کے صفحات بھی بڑھتے رہتے ہیں. مثال یہ تو درد تھا جو میں نے عرض کیا. مثال یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر لیکچرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو تو پروفیسر کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ اس سے زیادہ علم ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اس اسلامی یونیورسٹی میں جو کونیاتی یونیورسٹی ہے، توحید جہاں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پہلا لیکچرر ہے، اس کا نام ہے آدم. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا. حق سبحانہ و تعالی نے اسے کل کے کل اسماء تعلیم فرمائے. اللہ اکبر. اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو معیار خلافت سمجھ میں آ جائے. صلوات بھیج رہے ہیں تو سب مل کے بلند صلوات. توجہ ہے، یہ ایک آیت سمجھ میں. جناب آدم کا اسٹیٹس، اصل اسٹیٹس کیا ہے؟ بعض حضرات نے بحث کی ہے، مقالے لکھے ہیں کہ جناب آدم نبی تھے کہ نہیں. مقالے لکھے ہیں علماء نے، جید علماء نے، مسلمان علماء نے، کہ نبی تھے یا نہیں تھے، رسول تھے یا نہیں تھے. اچھا، نبی تھے یا نہیں تھے یہ تو ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہو گیا.
جن لوگوں کے نزدیک ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، رسول تھے یا نہیں تھے، بالکل قضیہ منتفی بانتفاع موضوع فرض کر لیجئے۔ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جناب آدم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ خلیفہ۔ خلیفہ اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا، اس آیت کو کیسے قرآن سے حذف کر دیا جائے؟ اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا، ضروری پہلے خلیفہ کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ نے براہ راست پڑھایا اور تمام اسماء پڑھا دیے، اور یہ اعزاز بخشا کہ فرشتے اس کے سامنے سجدہ کریں اور وہ خلیفہ فرشتوں کو تعلیم کرے۔ یہ پورا واقعہ قرآنی ہے نا، پورا واقعہ قرآنی ہے نا۔ اگر آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی یہ 4 صفتیں ہیں ازروع قرآن کہ انہیں پڑھایا ہو اللہ نے، تمام اسماء پڑھائے ہوں، آدم کے سامنے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہو اور آدم کے ذریعے سے ملائکہ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، تو جو آدم کے بعد خلیفہ ہوگا اس کے پاس علم لدنی ہونا ضروری ہے، آدم اور فرشتوں کا اس کا خدمتگار ہونا ضروری ہے، اس کا یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ وہ ملائکہ کو پڑھا سکے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس یہ روایتیں موجود ہیں اصول کافی میں کہ محمد اور محمد کے وسیع علی کی شان یہ تھی کہ وہ فرشتے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، گھر میں آ کر بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے، چکی پیسا کرتے تھے، ان کے محکوم تھے، ان کے خدمت گزار تھے، تو یہ روایتیں سند صحیح ہو یا نہ ہو قرآن صحیح حاصل ہے۔ کبھی ہمارے درمیان سے بھی کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں، اب یہ مبالغہ آمیز روایت معلوم ہوتی ہے، یہ غلو ہے۔ کیا غلو ہے؟ جبرائیل کا خادم محمد ہونا غلو ہے؟ جبرائیل کا خادم مصطفیٰ ہونا جبرائیل کے لیے شرف ہے۔ جبرائیل کے لیے شرف ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔